وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ علماء کی جو توہین کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا خیف علیہ کفر، ڈر ہے کہ مرتد بن کر وہ دنیا سے رخصت ہوگا، اور در مختار میں ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، رسول آنے والے نہیں ہیں، کار نبوت اور کار پیغمبری اس میں جو اسسٹنٹ بنے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر یہ آقا کے زمانے میں ہوتے مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں، تو یہ منافقوں کی صف میں ہوتے، ابو جہل ہوتے، ابو لہب ہوتے، ادبا ہوتے، شیبہ ہوتے۔ اب چونکہ سماج سوسائٹی میں عالم کا کوئی مقام نہیں، مرتبہ نہیں، کوئی بھی کچھ بھی کہہ کر بچ رہا ہے، لیکن در مختار میں کہا گیا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ تجدید ایمان کرنا پڑے گا، پھر اس کو کلمہ پڑھانا پڑے گا، توبہ کرانا پڑے گا، اور بیوی سے تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ نکاح کفر کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، بہت سخت اور نازک معاملہ ہے۔ ہندوپور کے اندر 1 مہینے کے اندر باہر ایک صاحب نے حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے خلیفہ تھے، مولانا ولی اللہ صاحب، بڑے نوجوان ساتھی، ہمدرد، قوم و ملت کا درد رکھنے والے۔ تو وہ صاحب کی پہلی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ جس جماعت سے جڑے ہیں، جس تحریک سے وابستہ ہیں، سماج نفس پر ہاتھ رکھ کر آدمیوں کو نہیں پہچان رہا ہے، اپنی بچیاں کافروں کے حوالے کر رہا ہے۔ ہم نے کہا سمجھا کہ بتوں کی پوجا کرنے والا کافر ہے، گنیش کی پوجا کرنے والا رام کی کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ فتاوی عالمگیری اور در مختار کے حساب سے وہ کافر ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ دن کے اجالے میں وہ ایک عالم، جرم کیا تھا، قصور کیا تھا کہ پہلی مرحومہ ماں کے وہ 2 بیٹے تھے، اور مائنری ماں کا سلوک یہ تو آپ جانتے ہیں، جیسا چاہیے نہیں ہوتا، کرنا بھی چاہے نہیں ہوتا، وہ چل رہا تھا۔ انہوں نے اجازت لے کر حضرت کی خانقاہ سے وابستگی اختیار کی، حضرت کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت نے گزر معاش کے لیے اپنا مسلح دے دیا، 14,000 تنخواہ تھی، ان کو نائب امام بنا کر 7,000 پر ان کو مقرر کر دیا، اور چھوٹے بھائی کو مدرسے میں لگا دیا۔ اب وہ مدرسے میں وہ پڑھایا کرتے تھے، اور جب انہوں نے مدرسے سے فارغ ہوئے کچھ حالات کی وجہ سے، بچہ ان کی محبت میں آ گیا۔ وہ صاحب یہ کہنے لگے انہیں ولی نہیں، انہیں شیطان کا ایمان رہے گا؟ اللہ کے ولی کو، مومن و مسلمان عالم دین نبی کے نائب کو تمہارے پاخانے کی جگہ میں ایک مچھر کی طاقت ہے، ایک مری ہوئی مکھی کے برابر تمہارے دل کی شرافت کی دھڑکن ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کسی کانسٹیبل کی توہین کر کر دیکھو، کسی فوجی کی توہین کر کر دیکھو، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر گلی کے پالتو کتے کا ایک مقام ہے، اماموں کے ساتھ کیا سلوک، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ گلی کے کتے کو روزی دیتا ہے، گلی کے سور کو روزی دیتا ہے، اللہ رنڈیوں کو پالتا ہے، اللہ زانیوں کو پالتا ہے، اللہ اپنے دشمنوں کی پرورش کرتا ہے۔ امام تیرے چندے کا محتاج نہیں ہے، مؤذن تیری تنخواہ کا محتاج نہیں ہے۔ سٹی مارکیٹ کے جالی محلے کی جو مسجد ہے، کئی سال پہلے، 15-20 سال پہلے مالید کوٹلہ سے مولانا قاسم صاحب تشریف لایا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
جب سے ہمیں تقریر سمجھ میں آنے لگی، اس جیسی تقریر شاید ہی ہوئی ہو بنگلور کی سرزمین کے اندر۔ بڑی ڈنکے کی چوٹ کی بات کیا کرتے تھے، نہ کمیٹی کا خوف تھا، نہ مالداروں کا ڈر تھا، نہ پیسوں کا لالچ تھا، تراویح پڑھاتے بیان کرتے۔ ایک مرتبہ سیکریٹری نے ان سے کہا، حضرت آپ کئی مرتبہ مجھے دیکھ کر جاتے ہیں، سلام نہیں کرتے، تو اس رات کا جو بیان تھا وہ قوم لوط پر جو زلزلہ آیا شاید وہ بھی ناکافی تھا۔ حضرت نے کہا کہ کم بخت کہیں کہ تیرے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کہیں اسلام کا پتہ نہیں ہے، نہ داڑھی ہے، نہ سنتی لباس ہے، نہ کمائی حلال ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ نبی کا نائب اور نبی کا خلیفہ، نبی کا مجاز تجھے جھک کر سلام کرے؟ کافی اپنی ٹکٹ سے آیا ہے، اپنی ٹکٹ سے چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو بات کہی وہ بڑی خطرناک کہی، کہا علماء کی توہین کرنے والا اپنی ماں کو وضو کرا کر سر پر قرآن رکھ کر قسم دے کر پوچھے کیا میں صحیح باپ کے نطفے سے پیدا ہوا یا ماں سے غلطی ہو گئی ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ فتاوی عالمگیری در مختار کی جو بات کہہ رہے ہیں معمولی چیز نہیں ہے۔ کینسر، ایک ایبولا اور چائنا سے نکلنے والی جو بیماریاں ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، آدمی جسمانی طور پر مرتا ہے۔ یہاں تو اب کسی تاریخ اور تنظیم والوں نے اس کو روکا بھی نہیں، ولو دل پر 16 میں اس کو سچ بھی مان لیا جائے اور وہ عالم ولی اللہ صاحب کو ظالم مان لیا جائے، تو کیا یہ جملے کسی عالم کے لیے کہے جا سکتے ہیں؟ ان کو کہنا کیا، نبی کو کہنا کیا، ان کو کہنا کیا، رسول کو کہنا کیا؟ کون جنازے پڑھائے گا؟ جہاں علماء کا نیٹ ورک نہیں ہے وہاں دین کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ جس تنظیم سے وابستہ ہیں وہ دنیا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، نبیوں کا کام، رسولوں کا کام۔ کیا یہ جملے استعمال کرنے کے بعد کسی کا ایمان کم سے کم اس کی ایک ویڈیو بناتے کہ ہم نے ان کو پنشمنٹ دیا، ہم نے ان کو متنبہ کیا، ہم نے ان کو روکا اور توبہ صلہ کرائی؟ ایک ہوا میں اڑنے والی بات ہے۔ فلموں میں کام کرنے والے کتے سور کھانے والے، میں تو کہتا ہوں کہ فلسطین سے کچھ سبق لو یا نہ لو، اتنا تو ہے کہ گھروں کے اندر گھس کر دودھ پیتے بچوں کو قتل کیا ہے ماؤں کے سامنے، جن کو دیکھ کر یہ کتے، یہ سور کی نسل والے اسلام کا لیبل ہٹا لو۔ امت شاہ نے کلکتہ کے بیان کے اندر کہا ہے کہ ہندوستان کے اندر CAA نافذ ہو کر رہے گا، وہ خوش ہو جائے گا کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ گاڑیاں منڈا رہے ہیں، لوگ کفریاں کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسا زمانہ جس زمانے کے اندر پولیس کا محکمہ، عدالت کا محکمہ، حکومت کے اہلکار، وہ دیکھو اڑبی کے اندر ایک گھر کے 2-4 افراد کا قتل ہوا، وہ اگر قتل کرنے والا مسلمان ہوتا اور مقتول کافر ہوتے، ہر دن ایک نیا اپ ٹو ڈیٹ، اس نے یہ کیا کرتے، اس نے وہ کیا کرتے، وہ منالی کو گیا کرتے، وہ اوٹی کو گیا کرتے، وہ سیریل دیکھا کرتے۔ ایسا ہوا جیسے جاتے جاتے کسی نے گاجر مولی اٹھا کر لے کر چلا گیا، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ سے مسلمان گرا، نبی کی نگاہ سے مسلمان گرا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں سے اس کی ہیبت کو ختم کر دیا۔ کوئی مقام نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے۔ ایسے زمانے کے اندر دارالقضاء کھلے تھے، وہاں ان کے مقدمے کو لے جایا سکتا تھا، وہاں انصاف ہو سکتا تھا۔ میسور روڈ کے قریب، میں علاقے کا نام نہیں لے رہا ہوں، 12 ربیع الاول کو ایک جلسہ ہوا، اس جلسے کے اندر لڑکیوں نے ناچا، ڈانس کیا، نوجوانوں نے اچھل کود بندروں والا کام کیا۔ عالم صاحب کو غصہ آیا، آنا غصہ ایک فطری بات ہے۔ میری اماں کو کوئی چھیڑے، میری بیٹی پر کوئی تہمت لگائے، میری اولاد کی طرف کوئی انگلی اٹھائے، ہم چھوڑ دیں گے؟ غصہ آنا فطری بات ہے۔ غصے کا نہ آنا، یہ جسم کے اندر حرام خون دوڑ رہا ہے، اس لیے منکرات کو دیکھ کر دل میں نکیر اور نفرت نہیں ہو رہی ہے۔
حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. کفر کے تعلق سے، نافرمانی کے تعلق سے ایک آدمی پاک صاف کپڑے پہن کر سفید موتی کے جیسے جا رہا ہے، گٹر کا پانی اڑ گیا، پاخانہ لگ گیا، نجاست لگ گئی، پیشاب کے قطرے لگ گئے، تو یہ نظافت کا ثبوت ہے کہ آدمی اس کو مکروہ سمجھے. تو انہوں نے بیان میں ایک لفظ ان کے نکل گیا، نام لے رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا، سیرت طیبہ کا، اور کام کر رہے ہیں ہجڑوں کا. پھر یہ جملہ ہمارے محاورے میں استعمال ہوتا ہے، جب بچہ غلط کام کرتا ہے، اسٹوڈنٹ شاگرد غلط کام کرتا ہے، تو استاد بولتا ہے پیٹ کو بھوکھا تھا کہ کھانا کھاتا ہے، ایک عام لفظ ہے، چلے پاک کھانا کھایا تو یہ کام نہیں. وہ جملہ نکل گیا. دارالقضا قائم کرے، مسلمانوں کو حکومت کے اہلکاروں سے، محکمے داخلہ کے اور پولیس کے محکمے کے ظلم و ستم سے بچانے. عورتیں جب جاگی ہیں زنا کا الزام لے کر اور عصمت دری کا مقدمہ لے کر، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کیسا کرا پہلے کپڑے کاڑیا کی نہیں کاڑیا کی تنائی تھی، اسے بچانے کے لیے. اب جب انہوں نے کہا تو بیٹھ کر مسجد کی چار دیواری میں بات ہو سکتی تھی کہ حضرت اس طریقے سے آپ نے منہ سے نکالا، تو وہ کہتے ہاں بھائی سب تک تعلیم ہے، یا جو بھی ہو وہ کہتے تھے. اسٹیشن جانے کی، عالم کو اسٹیشن میں بٹھانے کا کئی زمانہ ہے. چن چن کر چھوٹے موٹے کیسوں کے اندر چلے تو لاکھ، بیٹھے تو لاکھ، اوپر پیشاب کرنا اور چہرے کو داڑھی کی توہین کرنا، ماں باپ کی کچی کچی گالیاں دینا. ہم جو جس مرحلے سے کسٹڈی سے گزرے، سپریم کورٹ کا قانون ہے 48 گھنٹے میں ایک مرتبہ میڈیکل چیک اپ کراؤ. تو کیا چیک اپ ہوتا ہے؟ پہلے ہی لکھ لیتا ہے، انگوٹھا لگا دیا جاتا ہے، سب کچھ صحیح ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک اگر 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، 3 گھنٹے اتنی کچی ماں کی گالیاں، بہن کی گالیاں، بیوی کی گالیاں، اور لڑکیوں کو دکھا کر، ان کے پچھلے پخانے کے حصے کو دکھا کر، تیری اماں کی ایسی رنگا، تیری بہن کی ایسی رنگا، کتنا ان کے دلوں کے اندر نفرت ہے. دارالقضا مسجد کا پنچایت گھر جب اپنے مقاصد آتے ہیں، عالم کو، خطیب کو، امام کو، نبی کے، اسی طریقے سے ہندو پور کا واقعہ ہوا، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. بچے میری ماں کے رویے سے مطمئن نہیں تھے، انہوں نے ٹھیکا، ارے کسی شرابی کے پناہ گاہ میں چلا گیا تھا، وہ کسی سوپ خور اور چٹن چلانے والے کے پاس چلا گیا تھا. وہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہم جس کو خلافت دے رہے ہیں، وہ اس کا معیار کیا ہوگا ان کو نہیں تھا. بنگلور کے اندر ہزاروں مریدین ہیں، خلیفہ 2 ہی آپ کو ملیں گے، بلکہ ایک ہی میں جانتا ہوں. خلافت ملنا، اپنا جانشین بنانا بہت مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. 5-7 سال زامبیا میں جو اعتکاف ہوتا تھا، اب انڈونیشیا میں، ملیشیا میں ہوتا ہے، وہاں دیکھتے ہیں، ان کا پس منظر دیکھتے ہیں، تب جا کر اب وہ بیٹے گئے تو وہیں گئے، نہیں حدیث کے مطابق ماں باپ میں چھڑانے والا کافر ہو گیا. حضرت کو اننت پور کی سب جیل کے اندر 10-11 دن ان کو رکھا گیا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا کہ جیلوں سے باعزت رہائی پر جو استقبال حضرت کا ہوا، میرے ہوش و حواس کے اندر کسی اور کا، اللہ نے اور عزتیں بڑھائی. حالات اتنے خطرناک ہو کر بھی جب اپنا مفاد آتا ہے تو دارالقضا کو بھول جاتے ہیں. جن کی دارالقضا کی چابیاں جن کے ہاتھ میں ہیں، شریف پنچایت کا ٹیبل جن کے ہاتھ میں ہے، وہ صرف اپنے سامنے والے کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن کا سہارا لے کر مولانا اشہد رشیدی صاحب، حضرت اقدس مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے نواسے جو مراد آباد شاہی کے موتوی میں، ان کی تقریر کی وجہ سے، ایک محلے میں ان کے بیان کی وجہ سے ان کا پلڑا کمزور ہوتا ہوا دکھائی دیا. ان کے ہاتھ میں دارالقضا کی شرعی پنچایت کی چابی ہے، دوسروں کو رکھ کر اسٹیشن کو پیسہ کھلا کر اس کو کینسل کرانے کی کوشش کی.
چلو بھی بچہ جو ہے مان نہیں رہا ہے، گانجا چرس پی رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، پولیس کو ذرا پیسے کھلا کر ڈرا کر دھمکا کر، وہ الگ چیز ہے۔